یہ ایک بات میں کر دوں، بہرحال فائدہ ہوگا اس کا۔ یہ جو اس وقت پورنوگرافی چل رہی ہے، پورنوگرافی جو چل رہی ہے، ہر بچہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ جو مجھے سامنے چیز نظر آ رہی ہے یا آ رہا ہے، یہ شاید مجھے ملنے والا ہے، جب کہ وہ ملنے والا نہیں ہوتا، وہ تو اسکرین کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو جسم وہی محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے۔ جو شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں تو جو ان کے احساسات ہوتے ہیں وہی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ادھر وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ پاس نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ جو انڈیکیشن بار بار ہوتی ہے، اور بعد میں ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی، پھر انڈیکیشن ہوتی، پھر ملاقات نہیں ہوتی، پھر انڈیکیشن ہوتی ہے، جسم تیار ہو جاتا ہے اور پھر ملاقات نہیں ہوتی۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اور واقعتاً اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور واقعتاً اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور وہی انڈیکیشن وہ کمزور ہو چکی ہے، اور اب وہ آپ کو بہت زیادہ مسائل اور لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ جو آپ نے بچپن میں ایک قصہ پڑھا تھا نا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، آیا نہیں تھا، اس نے شور کیا تو لوگ آئے مدد کے لیے، پھر جب آ گیا تو لوگوں نے سمجھا یہ وہی بات ہے، وہ نہیں آئے۔ تو ایسے ہی جسم بھی اپنے ڈی ایم آر بناتا ہے، اس کا جو انکانشیس میں چلی جاتی ہے بات، یار یہ ایسے ہوتا ہے، یہ بار بار دیکھا جاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو نتیجتاً پھر وہ اس وقت پوری دنیا میں خصوصی طور پہ جو پورنوگرافی کے مریض بنے ہوئے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ جو کیسے جنسی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اور جو یورپ کی حالت ہے، چونکہ ان میں تو کوئی ہرڈل ہے ہی نہیں بیچ میں، تو اس کا نتیجہ دیکھو کہ بڑے بڑے برہنہ جلوس نکل رہے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ انسانیت کی تباہی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان میں جو پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور آج سارے ہی کافر ملک ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہماری پاپولیشن تو کم ہو رہی ہے، اور جناب چائنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے تو کام کرنے والے ہاتھ کم ہو گئے ہیں، یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، کیا کریں؟ وہ کبھی سانس لینے کے لیے سی پیک کا سہارا لیتا ہے، کبھی اس کا کبھی اس کا۔ برطانیہ والے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی سپیڈ رہی مسلمانوں کی اور یہی سپیڈ رہی ہمارے لوگوں کی تو 2030 تک تو میجورٹی ان کی ہو جائے گی اور وزیر اعظم ان کا ہوگا۔ مطلب یہ، اور بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں یورپ، آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ سامعین قارئین کو، ناظرین کو، کہ کس قدر دنیا پریشان ہے اس وجہ سے، اور اس کے بیچ میں وہی احساسات کا سسٹم ہے جس کو ہم غلط چیز دیکھ کر خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب ذوالجلال نے کس قدر پابند کیا ہے، اور اس میں کتنی صحت ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اس عورت کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں برہنہ ہو کر لوگوں کا کتنا نقصان کر رہی ہوں، اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ایک لبرٹی سمجھ رہی ہوتی ہے، اور میرا حق ہے جی، میرا کیا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ میں کتنا نقصان کر رہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں عورت پازیب پہن کر چل رہی ہے تو زمین پر پاؤں مار کر نہ چلے تاکہ اس کی چھنکار کسی کے کان میں نہ پڑ جائے، وہی انڈیکیشن ہوگا، ملے گا کچھ نہیں، صحت خراب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی نظر پڑ جائے کسی عورت پر، فلیات اہلہ، گھر والی کے پاس آ جائے، یعنی وہ جو ایک جسم کو انڈیکیشن ملی ہے نا، تو اس کو پھر پورا کر لیا جائے تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو کہ ہاں انڈیکیشن ملتی ہے مگر ملتا کچھ نہیں، وہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنی صحت کی حالت میں رہے، کیونکہ بازار میں کہیں نظر تو پڑ ہی سکتی ہے، کافر بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا احساس رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جسم تو ڈھانپنا ہی ہے، اور اس کے اوپر پھولوں والے کپڑے بھی پہننے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ایک سادہ کپڑا ہونا چاہیے، بڑی چادر ہو یا برقع ہو، اور وہ اس کو کوئی سٹون وٹون نہ لگے ہوں، وہ بالکل سادہ ہو اور تنگ بھی نہ ہو، وہ جسم کی نمائش بھی نہ کر رہا ہو، اور ایک بالشت 9 انچ زمین پر گھس کے آ رہا ہو۔ ایک عورت کہتی ہے حضرت اگر وہ گھس کر آ رہا ہوگا ایک بالشت، تو بھی اگر کھڑی ہوگی عورت تو نظر نہیں آئے گی، مگر چلے گی تو نظر آ جائے گی، کیونکہ شلواریں نہیں ہوتی تھی، صرف چادری ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر 1 ہاتھ 1.5 فٹ اس کو لٹکا کر آئے مٹی پر،
تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ مسجد میں ہم آتے ہیں تو مسجد میں تو واش روم نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ وہ تو راستے میں کچرا ہوتا ہے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جب وہ غلط گندگی پہ گزرے گا تمہارا کپڑا تو پلید ہو جائے گا، اور جب وہ پاک مٹی پر سے گزرے گا تو میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں، مگر اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کو عام عورتیں نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بیٹے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، رشتہ کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا لوچ دار طریقہ، مٹک مٹک کے بات کرنا، بات کو لٹکانے کی کوشش کرنا، یہ کام نہیں کرنا، بالکل سادہ طریقے سے بات کرنی ہے اور سنجیدہ بات کرنی ہے، دو ٹوک بات کرنی ہے۔ حضرت گھر میں ہے نہیں ہے، السلام علیکم، بات ختم۔ یا کوئی مسئلہ پوچھا، اس کا جواب دیا تو بات ختم۔ اگر ماؤں پر تو کوئی ایسا وہ تھا نہیں، مطلب اس طرح کی کوئی امکانات نہیں تھے، تو ہمیں وہاں احتیاط کا حکم دیا، تو جو مائیں نہیں ہیں وہاں کتنی احتیاط کا حکم ہو سکتا ہے۔ تو آواز آپ کی محتاط اور سنجیدہ ہونی چاہیے، آپ کے زیور کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہو جو خوشبو کم اور رنگ زیادہ ہو، تاکہ وہ خوشبو ویسے مردوں تک نہ جائے اور رنگ ویسے چھپ جانا ہے۔ اور فرمایا کہ جو عورت خوشبو زیادہ لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فہی زانیۃ، یہ بدکار عورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، جب بھی کوئی مرد عورت کے ساتھ الگ ہوگا تیسرا شیطان ہوگا وہاں پہ، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ سب احتیاطیں اور بھی ہیں، میں موضوع لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے پیچھے وہ کلچر مسلمان کا، اس میں کس قدر صحت ہے، اور دماغ کی صحت ہے، افکار کی صحت ہے، اور جسمانی صحت بھی ہے اس میں۔ یہ ایک ایک چیز اللہ اس کے رسول نے جو بیان کی ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے تقلید کرنی چاہیے، اور ان کی کوئی بات بھی پھینکنے کی نہیں ہے۔ ہمیں اس کی حکمت، اس کا لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے فرما دیا ہے، یہ چیک کرنا کہ اتھینٹک ہے یا نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ تیری دنیا کی صحت کے لیے بھی ہے اور تیری آخرت کے لیے بھی ہے۔ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بڑے اچھے موضوع کی طرف آپ نے گفتگو کی۔ جس طرح یہ ایک معاملہ ہے مرد اور عورت کا، اس طرح انسان کی جسم کی اور بھی ضروریات ہیں، اور تمام پہ یہ بات صادق آتی ہے کہ جو 3 سٹیجز ہیں، طلب ختم ہوتی ہے تو لطف شروع ہو جاتا ہے، اور لطف کا اگلا درجہ جو ہے وہ ہوس ہے۔ یہی بات انسانی ہاضمے کے لیے بھی اتنا ہی درست ہے۔ بالکل بھی شہوت ہی ہے کہ طلب ہوئی تو کھا لیا، پھر اس کے بعد یہ لطف کی طرف چلا جائے، اور اب جو کھانے کے اندر ٹیسٹ، فلیور انہینسرز، اس کی طرح طرح کی شکلیں، تو وہ اختیار کر لیتا ہے، یا وہ شکل اختیار کر لیتا ہے ہمارا کھانا پینا جو ہوس کی جو ہے وہ تعریف میں آتا ہے۔ بالکل۔ چنانچہ ہم اپنی صحت کو، تمام جو ہماری انسانی ضروریات ہیں، جو بنیادی چیزیں یا احتیاج ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اچھے اعمال ہمارے ساتھ جسم کے رکھے ہیں، جب ہم اس کو طلب کے ساتھ رکھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے لطف کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ بہت اعتدال میں رہتا ہے، جسم عقل مند رہتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس لطف کو حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہوس، آرام زیادہ ضرورت سے زیادہ کرنا ہوس ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہوس ہے، جو ہم اپنے چیزیں جو ہیں ہم اپنے مختلف احتیاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس کی جو ہے نا ضروریات پوری کرتے ہیں، اس میں طلب، لطف اور ہوس کا جو درجہ ہے وہ اگر ہم کراس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ یہی عقل مند سسٹم، یہی چالاک سسٹم، یہی مضبوط سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو طلب کے ساتھ ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس کو لطف کی اگلے درجے یعنی ہوس کے اوپر جانے پر، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کسی اور قسم کا فعل ہو، اس کو نقصان ہی پہنچنا ہے، فائدہ نہیں پہنچنا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں مجھے بہت اللہ کا فرمان یاد آ گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے، جو افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہے، وہ کھانے میں ہو، وہ عبادت میں ہو،
عبادت بھی افراط تفریح سے بچ کر کرنی ہے. اس پہ میں نکل جاؤں گا تو دور نکل جاؤں گا. ہر چیز افراط و تفریح سے بچ کر کرنی ہے، آپ نے متوسط رہ کر کرنی ہے. جب تک کھانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما مالا ابن آدم وعاء شرا من بطن، آدم زادے کا برا برتن بھرتا ہی نہیں ہے، یہ معدہ ہے. بحسب امرئ مسلم لقیمات، مسلمان کے لیے تو چاند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں. لقیمات کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے 3 سے لے کر 9 تک، اور چھوٹے لقمے، لقمات نہیں کہا، لقیمات کہا ہے. جیسے ہم اس کو عربی میں ایک تصغیر کا ہوتا ہے، چھوٹے کے معنی میں. جیسے عمر ہے تو عمیر، یہ چھوٹا. طفل سے طفیل، چھوٹا بچہ. تو لقیمات کا معنی چھوٹے 9 لقمے، یہ کافی ہیں اس کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے تمہاری کمر سیدھی رہے گی. وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةً، اگر تم باز نہیں آتے، وہی جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک تو حاجت ہے اور ایک پھر اس میں لطف ہے. اگر لطف پر جانا چاہتے ہو تو پھر وَثُلْثُ لِطَعَامِهِ وَثُلْثُ لِشَرَابِهِ وَثُلْثُ لِنَفْسِهِ، وہ 3 حصہ، تیسرا حصہ پانی کا، تیسرا حصہ کھانے کا، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. مطلب یہ کہ معدہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھیپھڑے کو پھیلنے کی گنجائش ہی نہ باقی رہے، تو اتنا اس کو گنجائش دینی چاہیے، کیونکہ آکسیجن روٹی سے زیادہ ضروری ہے. آپ 3 دن نہ کھائیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اور 3 منٹ آپ کو آکسیجن نہ ملے تو آپ مر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب ہوتا کیا ہے، جب ہم اس کے بعد ہوس میں چلے جاتے ہیں تو اب ہمارا جی یہ کھانا بہت مزیدار ہے. میں بہت حیران ہوتا تھا کہ یار عربوں کو پیسہ بہت ہے مگر ان کو کھانا نہیں آتا، پھیکا، ہر چیز پھیکی، ہر چیز پھیکی. تو مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ جب پھیکی ہوگی تو آپ اپنی ہوس کی طرف جاؤ گے ہی نہیں. جب لذیذ نہیں ہوگا تو ہوس کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ پورا پورا کھاؤ گے تو بات ختم ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، اے میرے ساتھی جب تم گوشت پکاؤ تو شوربے والا بنایا کرو، شوربہ زیادہ بنایا کرو، اور باقی کو شوربہ پڑوسیوں کو دے دیا کرو. اب ہمارے ہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ چلتا ہے مرغن اور بنا ہوا، تو پھر وہ ہم زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اچھا نہ صرف توسط اور میانہ روی کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ برتن بھی چاٹ لو اور انگلیاں بھی چاٹ لو، اور تم نہیں جانتے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، کہ جو انگلیوں کو لگا ہوا تھا یا برتن کو لگا ہوا تھا اس میں برکت تھی یا جو تم نے کھا لیا اس میں برکت تھی. مطلب جو ہے اس کو فل یوٹیلائز کرو. حتیٰ کہ فرمایا کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم، اگر لقمہ نیچے بھی گر گیا ہے تو اٹھا کر مٹی والا حصہ نکال دو، باقی کھا لو. اور یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ لوگوں کو کہ چائے، دودھ، پانی، کوئی بھی شربت، اذا سقط الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی گر جائے اس کو مزید ڈبو دو اور نکال کر پھینک دو، باقی پی جاؤ. کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، اور وہ بیماری والی پہلے نیچے ڈبوتی ہے تو آپ نے شفا تو -+0 ہو گئی، اب آپ اس کو پی لو، اس کو بھی ضائع نہیں کرو. تو یہ تو بات اس پہ کبھی کریں گے انشاءاللہ بات.